آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیوریٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو۔ اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں سے آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے۔ جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا۔ جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی۔ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب کسی کو کہہ دے کہ مہندی شادی بھی نہ کرو تو کیسا ہنگامہ ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ کہنا ہونا ہے دیکھو یہ کام نہیں کرو، پھر اب یہ نہیں کرو، تو پھر یہ نہیں کرو، اب بالکل نہیں کرنا۔ بالکل وہی بات ہے، اب اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں 40واں اور ایسی کوئی چیز نہیں، برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو، تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب، وہ آپ کو ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی، اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف اوور لائف، اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام سے ان کو سمجھایا۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا، اور نہ تعدلوہن، اور نہ تم روکو انہیں، مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا، تنگ کرنا کسی کو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعدی بعد ما آتیتموہن جو دیا تم نے انہیں۔ اب یہاں بھی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو، زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو۔ اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے، جیسے اگر خامند فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا، یا پھر وہ دوسرے آدمی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی۔ سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ مال تو دینا پڑے گا نا، اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا۔ یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامن فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا، یا وہ گھر میں رہ رہی تھی یا گھر کی مالک تھی یا کسی طرح سے بھی، یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے، تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا، تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے، اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے نہیں دیتے تھے، اس کو آزاد نہیں کرتے تھے۔
تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی۔ اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو، ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے، لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارا وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئے بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے وہ تم ان سے اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس۔ اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو، اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامند اپنے کاموں میں، آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف، تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے، اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا۔ تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت، یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے، there's a lot of things نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئا، ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ، تو بنا کر دے، اللہ فیہ، اس میں، خیرٌ، بھلائی، کثیرہ، بہت سی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے،
اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فاسا جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے، تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور ضرور ہوگا. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ سکون دے دے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ ہے یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا، تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا. تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے. تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا. تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسیج دے دینا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسیج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں، عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بدزبان تھی تو اس کی وجہ سے خامن کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا. رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو تیار ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ان ساری سچویشنز کے لیے ایکچولی تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو شادی کی تھی ان چیزوں کے لیے کہ میں it will be a fun life. لیکن اب یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نئی شادی کی بالکل وہ سٹوری ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی نئی چلاتے ہیں نا،
تو گاڑی کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے, آپ یوں اسٹیئرنگ کو مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح سے بالکل میں کہوں گی کہ شادی شدہ کپلز کو اپنی گاڑی اتنی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, کیونکہ اکثر ادھر چلی جاتی ہے ادھر جاتی ہے, کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے, اور کتنی معصوم لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی, وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اپنی جوتی میرے راستے میں رکھتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرتے گزرتے اس کے ساتھ ٹکراؤں گی اور میں گروں گی. معصوم لڑائیاں. ان کو عادت ہے باتھ روم میں کپڑے اٹھا کے پھینک کے جاتے ہیں, اٹھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو جاتی ہیں. شروع میں یہی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ بڑی بگ ڈیل بن جاتی ہیں. لیکن میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ماں سمجھدار ہو نا پیچھے لڑکی کی اور لڑکے کی بھی, تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں, آج کل دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے, اب بچیاں بھی تھوڑی میچور ہے. وہ شادی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کالج سے BA کیا اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی, اور ہم یہی شوق میں کہ نئے کپڑے ملیں گے, جولری ملے گی, میک اپ کرنے کو ملے گا, بال بنانے کو ملیں گے, اسی چکر میں شادی کر کے آ جاتے تھے. اور پھر بچوں کے اس میں جھنجٹ میں پھنس کے, اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا ایک دن کہ ہم تو اتنا نانی دادی بھی بن گئے اور زندگی کہاں گزر گئی. لیکن آج کل کی بچیاں کیونکہ پڑھی لکھ کے وہ پروفیشنل زندگی میں ہوتی ہیں, دے آر ناٹ لائک دس. ان کو کوئی ان کے پاس آلریڈی یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم شادی سے بعد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, وہ پہلے سے ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ میری زندگی, کیونکہ اب ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو میرا گھر, میرا ٹی وی, میرا کمرہ, میرا فون, میرا کمپیوٹر, یہ میرا 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب دو انسان ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا زندگی گزارنا, کیونکہ ایک بالکل دو ڈفرینٹ لوگوں کو ایک راستے پہ چلانے والی بات ہوتی ہے, تو اس میں صبر کا دامن ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اتنا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے, وہ اتنی دیکھیں ایک آدمی اور ایک عورت اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں, وہی امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی کسی اور عورت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یہاں پہ کیوں خوش نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مین چیز ہے نا, وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دوسرے کی وہ چیزیں اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تم تھوڑا صبر کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی رشتوں میں تمہارے لیے خیر بھر دیں گے, اور یہی رشتے تمہارے لیے اتنے پیارے بن جائیں گے کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہیں گزرے گی. لیکن دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگر بالکل ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, مطلب ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو پھر کیا رخصت ہے اسلام میں. انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 20, جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ آخری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ, اور اگر اَرَدْتُمْ, ارادہ کر لو تم, استبدالہ, بدلنے کا, زوجن, ایک بیوی کو, مکانہ زوجن, جگہ دوسری بیوی کے, وَآتَيْتُمْ, اور دے چکے ہو تم ان کو, احداہن, ان میں سے کسی ایک کو بھی, قنطاراً, ڈھیر مال, فلا تاخذوا, تو پس نہ لو تم, منہ, اس میں سے, شیئا, کچھ بھی, شیئن نکرہ یوز ہو رہا ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ایک اور میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا, اور میں ایک اور دوسری عورت کو سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے اس کو گفٹ میں دے دیا, مہر تو اپنی جگہ, مہر تو دینا ہی دینا نا. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھیے کبھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا عطا کیا, وہ گھر اس کے نام لگا دیتے ہیں, شوق میں کبھی زمینیں دے رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز دے رہے ہیں. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد ان کے دل سے کبھی اترتی ہے بیوی یا کچھ ایسے ہوتا ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا ہم نے ان کو مال دیا ہوا ہے یہ ہم واپس لیں, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, اور اگر تم نے ان کو قنطار, قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا, گائے اور بیل ہوتا ہے, بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے, وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی. اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا, جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو, تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے. اب وہ قنطارہ, فلا تاخذوا, تو پس نہ لو تم, منہ سے, شیئا, کچھ بھی, اتاخذونہ, کیا تم لوگے اسے, بہتانا,
बहतान बना के देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ना दिलों के अंदर के हाल भी जानते हैं। अब आदमी अगर देखो गुस्से में ये कह रहा है कि ठीक है, वो फिर क्या होता है, अगर तलाक होती है तो फिर गलत भी बात कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये तो औरत ऐसी थी, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उस पर बहतान लगाओ? क्योंकि देखिए पहले क्या बात हुई थी कि हाँ तुमने जो उनको जो गिफ्ट दिए हैं, अगर वो जो हमने आयत नंबर शुरू में पढ़ा था ना कि बिफाहिशतिन मुबय्यनातिन, कि अगर वो खुली फहाशी करती हैं तो फिर तुम उनको जो तुमने गिफ्ट दिए तुम वो उनको ले सकते हो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से बात करते हैं कि क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो कि तुम वो बहतान तुम उन पे लगाओ कि इन्होंने गलत काम किया ताकि तुम वो माल वापस ले लो? अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वह इस्मा, और गुनाह है मुबीनन, खुला गुनाह, तो मतलब ऐसा अगर तुम करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। वह कई फताखुज़ूना हो, तो तुम किस तरह से तुम ले सकते हो उसे। वक़द हलके तहकीक अफदा, तुम फायदा उठा चुके, बादुकुम बाद इला बादिन, तुम आपस में एक दूसरे के साथ यानी वह हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ रह चुके हो। वह अखज़ना, और वो ले चुकी, मिनकुम तुमसे, मिसाक गलीज़ा, पुख्ता, कि जबकि वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी, मीन्स कि वो निकाह तुमसे कर चुकी हैं, तो तुम ऐसे कैसे उनके साथ कर सकते हो कि तुम पहले तो तुमने उनसे फ़ायदा भी ले लिया, इतने दिन तुम उनके साथ भी रहे हो, तुमने अच्छे टाइम भी उनके साथ गुजारा है, अब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो कुरान में 3 तरह के अहद आए हैं पूरे कुरान में। एक नंबर 1 हमने जो पढ़ा था सूरत बकरा में, हमने पढ़ा था वादे अलस था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पक्का अहद लिया था, तमाम रूहों से लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था बनी इसराइल के बारे में, याद है कोहे तूर का जो हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पकड़ो इस तौरा को, तौरा जो उनकी बुक थी, और अगर वो उनको कहा कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ते, उसके अहकामात पे अमल नहीं करोगे तो कोहे तूर का पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। यहाँ पे वो दूसरा अहद वो वाला था। और तीसरे अहद की जो बात है वो है जो निकाह है। निकाह कौन सा अहद है? देखिए कि निकाह में हम वादा करते हैं ना, तो गवाह किसको बनाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए जब हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि जब आप किसी से लेन देन का भी मामला करते हो तो गवाह बना लो, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि जिस वक्त हम वो करते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं तो उस वक्त हमें सजेस्ट ये किया गया कि लिख लो, लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी ऐसे रास्ते में जहाँ पे तुम्हें गवाह नहीं मिल रहे तो फिर अगर नहीं भी बनाते तो तुम लिख सकते हो, लेकिन निकाह जो है वो गवाह के बगैर नहीं हो सकता, राइट? तो ये पक्का है तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किया है, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि तुम जो औरतों को तुमने पहले गिफ्ट दिए अब तुम इससे लालच में आके कि ये अब मैं दूसरी औरत को दूंगा या ये मैं अपने वापस लूँ, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और अब देखिए कि जब हम किसी के भी घर में जब ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है, कोई तलाक होती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट होती है। पहले तो जब शादियां करते हो तो मुसीबत डाल देते हैं, पूरी लिस्टें जा रही होती हैं जी, जहेज़ के नाम से और बरी के नाम से वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो भी सारा कुछ ही गलत है। लेकिन उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन होती है तब भी पूरी लिस्टें जाती हैं कि जी उसके घर में जो हमने दिया था सामान पूरा वापस आए, तो जहेज़ में जो हमने बिस्तरे दिए थे, तो हमने पलंग दिए थे, तो हमने फ्रिज दिया था, तो टीवी दिया था, वो भी लाद वाद के वापस सब लेके आना, और जो उन्होंने दिया था वो भी कहते हैं जी हमारा जो हमने जेवर डाला था वो भी हमें वापस दो। तो ये सारा कुछ क्या है? हमें अल्लाह के अहकामात समझ नहीं आते ना। देखिए अभी तो ये चौथा सपारा ख़त्म हो रहा है और सारे अहकामात सूरत निसा में जो हम पढ़े, मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि जितने लोगों की ज़िंदगी में भी कुरान खुल रहे हैं ना, हम कहते हैं ना कि हम क्या तबलीग करें, हम तो किसी को कुछ कहते हैं अगला हमारी बेइज्जती कर देता, अगले हमारी बात नहीं सुनते। तो मैं कहती हूँ जितने अहकामात आपको पता है ना, यही आगे पहुँचा दें कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ऐसे कहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर सबसे बुरी हालत उस वक्त होती है जब किसी की तलाक होती है, वो एक बंदे की, एक बच्ची की तलाक नहीं, एक लड़के की तलाक नहीं होती, 2 ख़ानदानों की तलाक होती है। वो इतनी बुरी चीज़ें एक दूसरे के लिए कहते हैं कि वो लगता है कि वही लोग जो इतनी मोहब्बत से अब कभी वो सोचते नहीं है कि जिस वक्त रिश्ता लेके आए थे उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कितनी खुशियों कितने अरमान से वो रिश्ते लेने एक दूसरे के घरों में जाते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं। और फिर जब वो बच्चों की आपस में नहीं बनती या कोई बात होती तो वही लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और वो भी फिर उसके बाद जो वो पैसों की खातिर और वो जो जेवर और वो जो फिर अब तो मुसीबत खाना वो जो रिंग इतनी बड़ी सॉलिटेयर आ गए,
اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سالٹیئر ہے, آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے, ڈراموں میں طرح سے ڈرنک اتارتے تھے, دھڑ پھینکتے تھے کہ جاؤ جی ہمیں نہیں چاہیے. آج کل کے زمانے میں بالکل ایسے نہیں. اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی, شادی ہے نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر, رنگ کوئی نہیں واپس دینی, اتنا بڑا سالیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں. تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے. یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے, اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں. لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ, اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے, یہ فرض ہے, یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا